سورہ الم نشرح۔ نام، پہلے ہی فقرے کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کا مضمون سورہ ضحیٰ سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قریب قریب ایک ہی زمانے اور ایک جیسے حالات میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ میں والضحیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ موضوع اور مضمون، اس کا مقصد و مدعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ان حالات سے سابقہ پیش نہ آیا تھا جن کا سامنا نبوت کے بعد دعوت اسلامی کا آغاز کرتے ہی یکا یک آپ کو کرنا پڑا۔ یہ خود آپ کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم تھا جس کا کوئی اندازہ آپ کو قبل نبوت کی زندگی میں نہ تھا۔ اسلام کی تبلیغ آپ نے کیا شروع کی کہ دیکھتے دیکھتے وہی معاشرہ آپ کا دشمن ہو گیا جس میں آپ پہلے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہی رشتہ دار، دوست، اہل قبیلہ اور اہل محلہ آپ کو گالیاں دینے لگے جو پہلے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ مکے میں کوئی آپ کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ راہ چلتے آپ پر آوازیں کسے جانے لگے۔ قدم قدم پر آپ کے سامنے مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ اگرچہ رفتہ رفتہ آپ کو ان حالات بلکہ ان سے بھی بدرجہ زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑ گئی، لیکن ابتدائی زمانہ آپ کے لیے نہایت دل شکن تھا۔ اسی بنا پر آپ کو تسلی دینے کے لیے پہلے سورہ ضحیٰ نازل کی گئی اور پھر اس سورت کا نزول ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو 3 بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہوں۔ ایک شرح صدر کی نعمت، دوسری یہ نعمت کہ آپ کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو نبوت سے پہلے آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ تیسری رفع ذکر کی نعمت جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کبھی کسی بندے کو نہیں دی گئی۔ آگے چل کر ہم نے اپنے حواشی میں وضاحت کر دی ہے کہ ان تینوں نعمتوں سے مراد کیا ہے اور یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد رب کائنات اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دلاتا ہے کہ مشکلات کا یہ دور جس سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے کوئی بہت لمبا دور نہیں ہے، بلکہ اس تنگی کے ساتھ ساتھ ہی فراغی کا دور بھی لگا چلا آ رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ ضحیٰ میں اس طرح فرمائی گئی تھی کہ آپ کے لیے ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا اور عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنے مشاغل سے آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت و ریاضت میں لگ جائیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں۔ یہ وہی ہدایت ہے جو زیادہ تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مزمل آیات 1 تا 9 میں دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے
جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مواقعوں پر آیا ہے ان پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر انسان اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے۔ دوسرے یہ کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تامل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہمت اس میں پیدا ہو جائے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ اس سے مراد رنج و غم اور فکر و پریشانی کا وہ بوجھ ہے جو اپنی قوم کی جہالت و جاہلیت کو دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ آپ اس پر کڑتے تھے مگر اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہ آتی تھی۔ یہی فکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر توڑے ڈال رہی تھی، جس کا بار گراں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے اتار دیا، آپ کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا، اور آپ پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اسلام کے ذریعے سے آپ نہ صرف عرب بلکہ پوری نوع انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب سے باہر کی بھی ساری دنیا مبتلا تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ اس بات کو 2 مرتبہ دہرایا گیا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح تسلی دے دی جائے کہ جن سخت حالات میں سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد قریب ہی میں اچھے حالات آنے والے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ یعنی جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے تو اپنا فارغ وقت عبادت کی ریاضت اور مشقت میں صرف کرو، اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف رب سے لو لگاؤ۔